بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ایک جملہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ روحانیت میں ہم ضرورت کو ایجاد کی ماں نہیں کہتے بلکہ محبت اور لگن کو ایجاد کی ماں کہتے ہیں۔ ایجاد کا بنیادی طور پر مطلب ہے کسی نئی چیز کا پیش کیا جانا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہیں کسی نئی چیز کو متعارف کروانا۔ معنی تو تقریباً دونوں لحاظ سے یکساں ہیں، فرق وہاں آتا ہے جب ہم کسی شے کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کو ایجاد کر لیا جاتا ہے، جبکہ روحانیت میں ضرورت نہیں بلکہ محبت اور لگن کسی نئی چیز کے تعارف کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی تخلیق رب نے کسی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے کی۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، انسانوں کی اکثریت تو عبادت سے گریزاں ہیں، یہاں تک کہ انسانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو رب کو مانتا ہی نہیں، اس کے وجود سے ہی منکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو عبادات کرتا ہے۔ اگر بات ضرورت کی ہوتی تو فرشتے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ عالم بالا میں جو بیت المعمور سے وہاں ایک فرشتے کی دوسری بار طواف کرنے کی باری نہیں آتی، سبھی فرشتے بڑی پابندی سے رب کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، اس کے احکامات کی بہت خوش دلی سے پیروی کرتے ہیں، لہٰذا رب کو عبادت کی ضرورت نہ تھی۔ رب نے تو انسان کو محبت سے پیدا کیا، اسی لیے تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو خلیفہ اس کی خوبیوں کے باعث نہیں بنایا۔ اگر خوبیاں ہی معیار ہوتیں تو فرشتے جتنے فرما بردار ہیں انسان اتنا فرما بردار نہیں، کیونکہ انسان میں اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی خاصیت ہے، جبکہ فرشتے اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے، صرف اندھی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ محبت اور لگن کی وجہ سے بنایا ہے، اور اسے اپنی جگہ اپنے انداز اور مقام پر صفات میں یکتا پیدا کیا، جس کو عربی میں ہم واحد الصفات کہتے ہیں۔ چونکہ رب نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دینا تھا، اس لیے ہر انسان اپنے استحقاق کے اعتبار سے اپنی صفات میں یکتا ہے۔ رب نے خود فرمایا کہ میں نے اسے بہترین میزان، بہترین انداز اور توازن میں پیدا کیا۔ احسنی تقویم کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا۔ اگر انسان ان صفات پر قائم رہتا ہے جن پر رب نے اسے پیدا کیا ہے اور رب کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تقویٰ انسان کو روحانیت کی طرف اور روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کشف کے ذریعے کائنات کے اسرار کی سیر کرنے لگتا ہے، اور اس کائنات کے اسرار و رموز پر اس کی نگاہ جانے لگتی ہے، لیکن اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے، اور اسی مقام سے پھر اسے امر حاصل ہوتا ہے۔ امر بمانی دائم کے نہیں بلکہ روحانی اصطلاح میں صاحب امر وہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہاں امر سے مراد حکم ہے، اس مقام سے انسان صاحب امر ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہیے کہ انسان کے لیے روحانیت اختیار کرنا یا اس کو حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رب کی فرما برداری اختیار نہ کر لے، اور فرما برداری اختیار کرنے کے بعد جب تک وہ متقی نہ ہو جائے اور روحانیت حاصل نہ ہوگی۔ اگر ہم روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے قائم کردہ احکام اور امر نواہی پر عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا ایک مخصوص عمل رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ رب اسے کوئی تانا دے رہا ہے، رب ایسا نہیں کرتا۔ اس نے تو ہمیں یاد دلایا ہے کہ جس کو تم بھول رہے ہو اور جس کی زمین پر تم اکڑ کر چلتے اور سرکشی سے کام لیتے ہو، وہ رب کتنا بڑا ہے۔ خالق تو ہے تمہارا لیکن ہے کتنا عظیم۔
کہیں تو رب انسان کو گویا یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، کہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ لفظ سلسال استعمال ہوا ہے۔ کہیں اس نے ہمیں خاکی کہا، یوں اس نے ہمیں ہماری اصلیت یاد دلائی۔ انسان کی پیدائش کے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری اصل کا انسانی شکل میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے، جس کی طرف رب کا ارشاد ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ انسان محض ایک نجس اور ناپاک قطرہ ہوتا ہے جو 40 دن بعد لہو کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس سے اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں رب تعالیٰ کی کوئی مشین، کسی پیٹرول، کسی کیمیکل یا بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر رہا، کہیں بھی کوئی کمپیوٹرائزڈ کنٹرول پینلز نہیں لگے ہوئے، کوئی انسان، کوئی سائنسدان اس تمام ٹرانسفارمیشن کی نگرانی نہیں کر رہا، کہیں کوئی دخل نہیں دے رہا، لیکن یہ تمام عمل خود بخود دن رات 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ اس سے اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد از خود جسم کے مختلف اعضاء وجود میں آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک بت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بنیادی چیزیں لکھنے پر مامور فرشتہ اس کے ماتھے پر چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ کس قدر فرمانبردار یا پھر نافرمان اور سرکش ہوگا، رزق کی مقدار کتنی ہوگی، کہاں سے آئے گا، کس قسم کا ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی۔ جب یہ 4 چیزیں بچے کے ماتھے پر لکھتی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس میں رب تعالیٰ حرکت پیدا کر دیتا ہے، اور آخر میں جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس مرحلے پر اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اور یہ کہ یہ سارا تخلیقی عمل جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، نہ وہ بچہ خود اس سے واقف ہو پاتا ہے، نہ اس کی ماں، یوں یہ بھید قائم رہتا ہے۔ یہ جو انسان کی ٹرانسفارمیشن ہے، وہ قطرہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلا، وہ قطرہ دراصل ناپاک اور نجس ہے۔ اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی؟ اگر انسان اسی پر غور کرے کہ میری ٹرانسفارمیشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، تو اس کی اکڑ، اس کی سرکشی اور اس کی میں ختم ہو جائے گی۔ فقیر میں جو عاجزی ہم دیکھتے ہیں، وہ عاجزی اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک نجس قطرہ کے۔ میری اصل حقیقت وہ ہے، اور جس کی اصل حقیقت وہ ہے، وہ اپنے اندر میں کہاں آنے دے گا؟ چونکہ فقیر اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے، اس وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، جب کوئی فقیر کو برا بھلا کہتا ہے تو توجہ دلائے جانے پر کہ فلاں شخص نے تمہیں برا کہا، فقیر کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، اور بہت اچھا ہے کہ اس نے میرا لحاظ کیا، مجھے بس اتنا ہی برا کہا، میں تو در حقیقت اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے گلا شکوہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب دل میں کسی کے خلاف شکوہ و شکایت نہیں ہے تو غصہ، کینہ اور عداوت پیدا نہیں ہوگی۔ یوں فقیر اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوا اس عاجزی میں رب کے قریب تر چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رب اپنی ذات میں یکتا ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ اس میں عاجزی نہیں ہے۔ تکبر اور فخر اسی کو سزاوار ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اپنی ذات پر فخر اور تکبر کر سکے۔ انسان پر لازم ہے کہ عاجز ہونا، کیونکہ اس کی اصلیت ناپاک قطرے کی طرح ہے۔ اس لیے عاجز شخص دنیا اور آخرت میں پھل پاتا ہے۔ فقیر آخرت میں رب کے لیے جو تحفہ لے کر جائے گا، وہ تحفہ ہے عاجزی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، اور کسی کو تحفے میں عموماً وہی چیز دی جاتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اگر ہم رب کے پاس کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ یہی عاجزی ہے، کیونکہ رب اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس عجز ہو ہی نہیں سکتا، وہ عاجز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے،
یقین کیجئے آپ اللہ کے قریب تر ہو جائیں گے، آپ روحانیت کی منزلوں پر چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کو عجزی پسند ہے۔